کل دیکھا آپ نے پورے پاکستان کو، میں نے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ ہسٹری آف ہیومن بینگ میں نہیں دیکھا اپنی لائف میں کہ جو کل پاکستان کے ساتھ ہوا۔ انٹرنیٹ بند کر دی کیونکہ ان کو کسی پارٹی سے ڈر لگتا ہے۔ حیران رہ گیا، اتنے لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا تھا۔ میں تو یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا۔ آج تک نواز شریف، عمران خان، زرداری یونیورسٹیز میں جا کے آئے ہیں کہ سر آپ کے ہاتھ میں ڈیسیژن نہیں دے نو۔ آپ کے بڑے تایا کو ایک دفعہ بتا دیا، آپ سب کے ووٹ آ جائے۔ میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں خالی، I don't even respect this word vote کہ ہمیں ووٹوں پہ ڈال دیا گیا۔ دنیا کے کسی اور غیرت مند قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، اکھیڑ کے رکھ دیا ہوتا انہوں نے پورا سسٹم۔ میں نے اس لیے کہا تھا پچھلی نسلیں باتوں میں آ گئیں، کوئی بات، سادہ لوگ تھے، آپ لوگ نہ باتوں میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، صرف مسلمان ہے جو پیدائشی پالیٹیشین ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مسلمان پیدائشی پالیٹیشین۔ کوئی نکالے تو نکالے پالیٹکس سے آپ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشین، یہ جو مشین باڈی ہے، یہ ڈیزائن ہی پالیٹکس کے لیے کی ہے۔ پالیٹکس کیا ہوتا ہے ویسے؟ پالیٹکس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حاجرہ جی، بتائیں نا ذرا پالیٹکس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس آتا ہوں، ابھی فکر نہیں کریں۔ یہ آپ دونوں کسی سوسائٹی کے ہیڈز ہیں؟ You guys are directors of which society? Beauty Science Society. جی، کیا ہوتا ہے پالیٹکس؟ سر ایڈمنسٹریٹ کرنا چیزوں کو، مطلب ایبلٹی ہونا، ہمیں کیا چیزوں کو لے کے چلنا۔ یہ رک جائے حضرت، بچہ کتنی عمر ہوگی؟ 18 سال ہوگی آپ کی عمر؟ ووٹ ڈال سکتی ہیں نا آپ؟ جب بھی ایک بندہ گول مول جواب دے گا نا آپ کو، تو اس کو فیل پتا ہوگی، جواب کی فیل پتا ہوگی، مگر جواب کی یوٹیلٹی پتا نہیں ہوگی۔ فیل پتا ہوگی، یوٹیلٹی نہیں پتا ہوگی۔ تو آپ کا قصور نہیں، you're young enough to make mistakes. Make the mistakes, okay? If any human being judges you for competence، وہ بندہ arrogant ہے، ڈم ہے، یا پھر کوئی بیچارہ biased ہے for whatever reason۔ آپ لوگوں کو جج نہیں کر سکتا۔ پالیٹکس بیٹا، پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ پالیٹکس پاور ہوتی ہے، بس کوئی کمپلیکیشن میں مت جانا۔ یوٹیلٹی آف پاور از کالڈ پالیٹکس۔ پاور یوٹیلائز کہاں کرنی؟ پاور لے کے آئیں گے تو یوٹیلائز کریں گے نا۔ میں نے اس لیے کہا تھا پچھلی نسلیں باتوں میں آ گئیں، کوئی بات، سادہ لوگ تھے، آپ لوگ نہ باتوں میں آ جانا۔ آج تک نواز شریف، عمران خان، زرداری یونیورسٹیز میں جا کے آئے ہیں کہ سر آپ کے ہاتھ میں ڈیسیژن نہیں دے نو۔ آپ کے بڑے تایا کو ایک دفعہ بتا دیا، آپ سب کے ووٹ آ جائے گا۔ سمجھ رہے؟ آپ کے گھر کے خاندانوں کے بزرگان جو ہے نا، وہ ڈٹرمن کریں گے آپ نے ووٹ کرنا۔ میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں خالی، I don't even respect this word vote. I don't, this despicable, utterly despicable کہ ہمیں ووٹوں پہ ڈال دیا گیا۔ We've been reduced to a vote, which means literally nothing in the bigger landscape. پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نمبرز میں زیادہ ہیں، آپ کی سینس ایک جتنی، آپ کے سٹیکس ایک جیسے ہیں، آپ کا فیئر زون ایک ہی ہے، مگر وہ ہاتھی کے، وہ پتہ ہے نا آپ کو، وہ ہاتھی ٹرین کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھی کے بچے کو لے کے زنجیر باندھ دیتے ہیں۔ بچپن میں وہ ٹرائی کرتا رہتا، زنجیر نہیں توڑ سکتا، اس کے بعد وہ زنجیر کہیں بندی نہیں ہوتی، بس پیروں میں ہوتی، ساری عمر تابع دار رہتا ہے اس زنجیر کا۔ اس کو ایک سینس آ جاتی ہے کہ جب زنجیر ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا ہاتھی اتنی سی زنجیر سے باندھا ہوتا ہے، بس وہ بچپن سے ٹرین ہوا ہوتا ہے کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹنی۔ یہ ہے وہ زنجیر جو کل دیکھا آپ نے پورے پاکستان کو۔ میں نے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ ہسٹری آف ہیومن بینگ میں نہیں دیکھا اپنی لائف میں کہ جو کل پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ انٹرنیٹ بند کر دی کیونکہ ان کو کسی پارٹی سے ڈر لگتا ہے۔ سوچے ذرا، اس سے نیچے گر نہیں سکتی کوئی قوم۔ اور میں ڈیموکریسی کے بھی خلاف ہوں، پی ٹی آئی کے بھی خلاف ہوں، اور میں جس نے بند کی اس کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، ان بے شرموں کے خلاف ہوں کہ ان کا انٹرنیٹ پہ بھی اب جلسہ بند ہو گیا، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ پاور ہے ہی نہیں۔ جنجیریں بندی نہیں ان کے پیروں سے۔ ایک 10 کروڑ کی قوم 1 2 3 4 6 بندوں سے ڈرتی ہو تو زنجیریں ہی بندی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے امی ابو ہوتے ہیں۔ یہ ہے اب ان کے اوپر
تبرہ کریں ذرا ان کے اوپر کہ جو کہ وہ کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ یہاں پہ گرا ہے آ کے پاکستان. یہ ہے پچھلی نسلوں کا ثمر. دنیا کے کسی اور غیرت مند قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا اکھیڑ کے رکھ دیا ہوتا انہوں نے پورا سسٹم. یہ غزہ سوچیں، غزہ سے پوری دنیا کی آرمیں مل کے وہ 12,000 حماس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر کسی ہتھیار کے. وہ لڑ رہے ہیں. سوچیں ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، 25 کروڑ، اور ایسا شرمناک واقعہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا. اتنے لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا تھا. میں تو یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا. I am not for this democracy. I think this is the biggest decoy جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ کے ایگزیکٹ اپوزٹ کام چل رہا ہے. بہرحال الگ بحث ہے. مگر پاور کیا ہے، پالیٹکس کیا ہے. آپ کی سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ اچھا ایٹماسفیئر کہیں نہیں ہے پولیٹیکل ٹریننگ کا. مگر زنجیر کوئی کھولی ملا اپنے پیروں سے. آپ لوگوں نے دنیا کا ہر وہ کام کر لیا جو پچھلی 2 نسلیں 100 سال میں نہیں کر سکی، اسپیشلی بوائز. Shame on you. ہمارے دادا، ہمارے ابا جی کو پتہ بھی نہیں ان گناہوں کا جو ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ان میں، خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے. اور پالیٹکس کی ڈیفینیشن ان سے لیں گے آپ. کیا بات ہے بیٹا، بہت اچھے. گوگل ہی کر لیتے پالیٹکس کیا ہوتی ہے. سوچیں نا صحیح. I'm not gonna blame a 20-year-old man's father. No, sorry. 20 سال کے آپ سارا بلیم آپ کو بنتا ہے. اسپیشلی گرلس. تالیاں بجاتا رہے گا پاکستانی جوان. لڑکیاں ورچو سگنلنگ بند کریں. ہماری نانی دنیا کی سب سے بڑی مظلوم عورت تھی. گینیس بک میں ہماری نانی کا نام پتا نا. دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ میری نانی کے ساتھ. اس کے بعد اگر کوئی ہوا تو میری امی کے ساتھ. اور اب آپ تیار ہو رہی. یہ وہ فلم ہے جو آپ چلا رہی ہیں جس میں ہیرو کو ساری عمر پٹائی ہوتی رہتی ہے. کوئی فلم دیکھی ہے ایسی آپ نے؟ ہیرو کو پہلے سین سے پٹائی شروع ہوتی ہے، ہر بندہ آ کے اس کو مارتا ہے، اینڈ میں وہ مرتے مرتے بڑھیا قبر میں جا کے اس کا ہاتھ باہر آتا ہے اور ہاتھ سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ ڈوب جاتی ہے. فلم میں ایسے ہیرو ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ہیرو کیوں سمجھتے ہیں مظلوم؟ وہ اس ظلم کے اگینسٹ ہیروئزم کیسے آ رہا ہے آپ کے اندر؟ How dare you think you are on the right path when you yourself claim that you are a victim? وکٹم کو بچانے والی ہیرو ہوتی ہے پتر، وکٹم ہیرو نہیں ہوتی. یہ کامن سینس کلاس 1 کے بچے کو پتا ہوتا ہے. اس لیے مسلمان عورت 50% آف امہ پروگرس نہیں کر رہی، بیکاز ہر لڑکی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی نے دیکھا ہے نا میرے ساتھ ظلم ہوا، کسی نے دیکھا، ہاں بس 8-9 گواہ مل گئے، بس everyone will believe me کہ میری پٹائی ہوتی ہے. اور یہ سارا میرا شوہر بھی، میرے نندیں بھی، میری ساسیں بھی، میرا باپ بھی بچپن سے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. بس that's the new mode of understanding life. Hume, Descartes, ٹام ہابس، جان لاک بیچارے ایک طرف اور ایک پاکستانی آنٹی ایک طرف. نیو فلاسفی، I suffer therefore I am. That's the real meaning ہے. So یہ 2 چیزیں چھوڑیں گے، پاور آپ کے ہاتھ میں. اللہ کی قسم پاور آپ کے ہاتھ میں. میں UET میں آ رہا تھا آج، صرف یہ سوچ رہا تھا کہ موسٹ پروبلی انشاءاللہ موسٹ پروبلی آپ کی یونیورسٹی، آپ کے بیچ سے ایٹ لیسٹ 10 سال میں 15 سال میں ایک سینیٹر تو نکلے گا. کیا پتا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی آپ میں سے نکل رہا ہو. پرابیبلٹی ہائی آپ کی ہے. پنجاب کالج سے تو نہیں آنا نا. بائی دا وے زیادہ تر پنجاب کالج والی پہنچے میرے. نو آفینس ٹو پنجاب کالج پیپل. یہ ایڈٹ کرنا بھائی. بھائی آپ لوگ مانے تو صحیح، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ہوئے. آپ کی آئی کیو پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. آپ کو شک ہے؟ جا کے دیکھ لیں یونیورسٹی کالجز میں. شک تو نہیں آپ کو؟ سب UET کے بیٹھے ہوئے نا.
یہ تو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نہیں. آپ کا IQ 20 پوائنٹس آن دا انڈیکس زیادہ ہے باقی کے ایوریج پاکستانی سے. آپ کو پتا ہے نا اس بات کا؟ یہی نہیں پتا نا. وہ زنجیر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے مسئلہ. باندھ دیا کسی نے زنجیر. کتنا IQ ہوگا ایوریج اس روم کا ویسے؟ 110 ہوگا. 130. Are you sure 130 کا تو مطلب ہے کہ اس بیچ نے کوئی نہ کوئی مشین بھی ایجاد کی ہوگی اب تک. تو کتنے سال سے بیٹھے ہیں آپ UT میں؟ 2.5 سال ہو گئے. 130 کا مطلب پتا کیا ہے؟ 130 کا مطلب پورے ایشکنازی جیوز ان اسرائیل کا IQ ایوریج 130 نہیں ہے. بائی دا وے ایوریج نہیں 130. اور آپ کا اس بیچ کا IQ 130. That means most probably you are going to crack the code. السلام علیکم. First crack. بسم اللہ فیصل عمران. شعبہ آپ خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ پاکستان میں کیسے حالات چل رہے ہیں, کتنی کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے, الیکشن چل رہے ہیں, اور اس میں جو بھی دھاندلا کیا جا رہا ہے. وی آل نو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لیڈ میں جا رہی ہے, مگر انفارچونیٹلی ہمارے سو کالڈ پروٹیکٹرز جو ہیں وہی ہماری فریڈم آف اسپیچ کو ہمارے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. اور اب اس میں بات میں کوئی کہنے میں وہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے جو اس چیز کی کمپیٹنس ہی نہیں رکھتے ہیں, جن کے اندر وہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکے, وہ ان مسلمان کی عزت نفس صرف اللہ کے آگے زیرو ہوتی ہے, کسی انسان کے آگے نہیں. ہم کوئی غلام نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر چیز ایک تھوپ دی جائے گی ہم اس کو ایزیلی ایکسیپٹیبل کر لیں گے اور اسی پہ راضی ہو جائیں گے. نہیں, ہم کوئی غلام نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ کا ایک بائی برتھ ہمارے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, اپنے پسندیدہ لیڈر کو آگے خود کو پریزنٹ کرنے کے لیے آگے لے کے آ سکیں. اور یہ ایک بڑی لانگ ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, وہ کون سے سٹینسلز ہوتے ہیں, وہ کون سے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جن کو اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی PTI کے ساتھ کیا جا رہا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ PTI صحیح ہے یا PTI غلط ہے. جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ خود کوئی بھی صاحب عقل شخص اس چیز کی مزاحمت کر سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آج عمران خان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے یا کسی کے اکارڈنگ نہیں بھی کیا جا رہا, تو کل کو وہ آپ بھی ہو سکتے ہو. اگر جب تک آپ اس نظام کو تبدیل نہیں کرو گے, جب تک آپ اس نظام کے اگینسٹ چلو گے نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان فیوچر جا کے آپ کی جنریشن اس چیز کا رزلٹ بھگتیں گی کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے جو اس چیز کے عائل ہی نہیں تھے. دیکھیں, یزید اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان جو چیز آ رہی تھی وہ پہلے نمبر پہ یہ تھی کہ تم جس چیز پہ بیٹھ رہے ہو نا, تمہیں اس چیز کا حق ہی نہیں ہے. تم جس چیز کا کلیم کر رہے ہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اس جگہ پہ اس سیٹ پہ اتنی زیادہ حکمرانی دی جائے. تو یہی چیز ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. نواز شریف, مریم نواز ہو گئے, کوئی بھی ہو جائے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو اتنی زیادہ اتنی بڑی اتھارٹی دی جائے اور اتنی بڑی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے کہا جائے. یہ تو خود اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں, انہیں پورے پاکستان کو کیا سنبھالنا ہوتا ہے. سو وہ نیڈ ٹو چینلائز آور یوتھ. ہمارے یوتھ کے علاوہ کوئی اور ایسا ویپن نہیں ہے ہمارے پاکستان کے پاس جو اس نظام کو بدل سکے. مسجد سے کبھی بھی یہ چیز چینج نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ مسجد وہ اپنے پروٹیکٹنگ زوم میں ہے کہ اسلام کو ہم نے بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نماز, روزہ, زکوٰۃ کو, اس سے زیادہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. نظام کو بدلنا ہے تو ہمیں, کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی پاور جو ہوتی ہے وہ اس کی کرج ہوتی ہے, اس کی ہمت ہوتی ہے کہ موت زندگی اللہ نے دینی ہے, کسی انسان نے نہیں. تو جب ایک مسلمان سے آپ کرج نکال لے گے نا, تو نیچے سے آپ کو نواز شریف جیسی مخلوق ہی نکلے گی, مریم نواز جیسے اور بلاول بھٹو جیسے ہی آپ کو لوگ نکل کے آئیں گے, اور وہی آپ کے اوپر اپنی چیزوں کو مسلط کر کے رکھ دیں گے. ایک مسلمان بائی برتھ پولیٹکس اپنے اندر لے کے آتا ہے, وہ ایک مسلمان پولیٹیشین ہوتا ہے. جب تک آپ یہ چیز مدرسوں سے, مولویوں سے اور مسجدوں سے نہیں لے کے آؤ گے نا, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے, خلافت نہیں چل سکتی ہے. سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ایک یونٹی کے ذریعے ہمیں
جو بھی ہمارے اوپر یہ دجال اور شیطان آ رہے ہیں ان سب کے ساتھ لڑنا ہوگا. جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے، ہم خود کو ایک پاور سمجھ کے آگے نہیں لے کے آئیں گے نا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے.